المرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وَأَصْحَابِكَ يَا نِعْمَةَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا شَفِيعَ الْمُذْنِبِينَ احباب ذی وقار، معزز و محترم سامعین و ناظرین، اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا، سرور کون و مکان، فخر آدم و بنی آدم، امام الانبیاء، سرور ہر دو سرا، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کے حضور دعا ہے، خالق کائنات بصدقہ صاحب لولاک ہماری آج کی اس پاکیزہ نشست حسین بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ، بخشش کا وسیلہ بنائے، پاکستان کے لیے ترقی، خوشحالی، امن و استحکام کا باعث بنائے، پاکستان آرمی کو خالق کائنات شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کو ذلیل و رسوا فرما کے پاک آرمی کے جوانوں کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے، ہر بے گناہ قیدی کو رہائی، بالخصوص غازی اسلام ملک ممتاز حسین قادری کو باعزت رہائی نصیب فرمائے، اس ملک کو اللہ کریم دہشت گردوں اور دہشت گردی سے محفوظ فرما کے ہماری نسلوں کے مستقبل کو محفوظ فرمائے۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی قدر، حرم شریف وہ خدا کا پاک اور مقدس گھر مکہ اور وہ بیت اللہ جو اس دھرتی پر ایک ایسی جگہ جو مسلمانان عالم کے لیے محبتوں کا، عقیدتوں کا مرکز، وہ مقدس گھر جس کی تعمیر کا شرف امام الموحدین جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا کہ انہوں نے اس پاک گھر کو اللہ کی محبت میں اور دین کی سربلندی کے لیے قائم فرمایا، اور اس کو مکمل کر کے پھر اللہ کے نبی نے عجز اور انکسار کا پیکر بن کے بارگاہ خداوندی میں التجا فرمائی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ،
اے ہمارے رب، میں نے بسا دیا ہے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں جس میں کوئی کھیتی باڑی نہیں، تیرے حرمت والے گھر کے پڑوس میں۔ اے میرے رب، یہ اس لیے تاکہ وہ قائم کریں نماز۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر کو تعمیر فرمایا، وہ پھر ایسا وقت بھی چشم فلک نے دیکھا کہ جب وہ بتوں کا مرکز بنا دیا لوگوں نے، وہاں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی بجائے پتھروں کے گھڑے ہوئے بت رکھ دیے گئے۔ سینکڑوں بہرے گنگے بت وہاں موجود تھے اور ان کی بڑی دھوم دھام سے پوجا پاٹ کی جا رہی تھی۔ اس مقدس گھر کو کفر، شرک کی آلودگیوں سے ایسا رب کائنات نے پاک فرمایا کہ اس کے لیے اللہ نے خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، سرور ہر دو سرا، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی بعثت کا، آمد کا اللہ نے اعلان فرمایا۔ حضور کی جلوہ گری ہو گئی، کائنات عالم میں رحمت بن کر میرا نبی آ گیا۔ اب وہاں کا ماحول یہ تھا، وہ لوگ ان پتھروں کی پوجا پاٹ کرنے والے، ان کو الہ بنانے والے، ان کی عبادت کرنے والوں کو یہ ناگوار تھا کہ کوئی ایسی آواز اٹھے جو ان خداؤں کے خلاف ہو، حقیقی خدا کی بات ہو، وحدہ لا شریک کی عظمت کا گیت گایا جائے، یہ ان کو ناگوار تھا۔ اس کے لیے بے شمار ماحول بن رہے تھے، بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے قبیلوں کے بڑی بڑی خواتین دن بھر جنگل میں کانٹے چنتی اور حضور کے راستے میں بچھا کر تکلیف اور وہ بڑے بڑے ماحول کریٹ کرتی تاکہ یہ یہاں سے چلے جائیں، یہاں کے ماحول کو چھوڑ دیں، ہمیں نہ کچھ کہیں، ہمارے خداؤں کو نہ کہا جائے، ہماری عقیدت، ہماری محبت کے راستے میں رکاوٹ نہ کھڑی کی جائے۔ رسول مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آئے ہی اسی لیے تھے کہ شرک کا خاتمہ ہو جائے، کفر کی کمر ٹوٹ جائے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہو جائے، اللہ کی وحدہ لا شریک ہونے کا گلی گلی، کوچا کوچا، نگر نگر رسول مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا۔ اور پھر جب آفتاب نبوت، ماہتاب رسالت چمکا تو پھر اس کی کرنوں نے کائنات کے طول و عرض میں ایسا روشنی کی اور ایسا نور اجالا کیا کہ لوگ کشاں کشاں در مصطفیٰ کی طرف چلے آئے۔ پھر یہ بات بھی ان کفار مکہ کے لیے ناگوار تھی، ان کے لیے مصیبت تھی، ان کے لیے پریشانی تھی، لیکن تاریخ ایک ایسا خوبصورت ماحول لا رہی تھی کہ جو پوری انسانیت کے لیے عظمتوں کا دن بن جائے۔ جس طرح حضور آئے، پوری انسانیت کو عزت، عظمت اور رفعت میسر آ گئی۔ پھر ایسا دن آئے کہ جب اسلام کا پھر وہ خوب غلبہ ہو، انسانیت صحیح اپنی عظمتوں سے آشنا ہو جائے، جب ظالم کا ظلم سے ہاتھ روک دیا جائے، جب مظلوم کی داد رسی کی جائے، جب لوگ اپنی منزلوں کو پالیں، تو پھر تاریخ اسلام میں، تاریخ انسانی میں وہ دن آیا۔ ہجرت کا 8واں سال تھا، رمضان المبارک کی برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ تھا۔ اس کی 20 تاریخ تھی جب مکہ نے اپنے بند دروازے اللہ کے محبوب اور اس کے غلاموں کے استقبال کے لیے کھول دیے۔ فتح مکہ کا دن تاریخ انسانیت کا مبارک ترین دن ہے۔ اسی روز بادی دلالت میں صدیوں سے بھٹکنے والے کاروان انسانیت کو صراط مستقیم تک رسائی نصیب ہوئی۔ اسی روز اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان اوہام، خرافات، تعصب، ہٹ دھرمی، جہالت، بربریت، وحشت، نفس پرستی، اندھی تقلید کے جتنے حجابات تھے، مصطفیٰ کریم کے قدمین شریفین کی برکت سے وہ سب کو تار تار کر دیا گیا۔
پھر اعلان ہوا، کائنات عالم اس لفظ سے، ان الفاظ سے گونج رہی تھی، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ فرمان الہی کی صداقتوں کا لوگوں نے اپنی ظاہری آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی آمد ہوئی، پھر مکہ کا وہ ماحول اس خوبصورتی میں بدلا کہ آج تک ہی نہیں بلکہ قیامت تک اس کی عظمتیں، رفعتیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے اپنی عظمت پر فخر کرتی رہیں گی۔ کعبہ وہی ہے، مکہ وہی ہے، لیکن آج یہاں کا ماحول ہی بدل چکا تھا جب عزت اور شان سے مصطفیٰ کی جلوہ گری ہوئی تھی۔ برادران اسلام، اس سے پہلے یہ ہوا، فتح مکہ کے اسباب کیا تھے؟ اس سے پہلے ایسا ہوا کہ جب گزشتہ سال حدیبیہ کے مقام پر فریقین کے درمیان صلح نامہ تیار کیا گیا اور ان میں کچھ شرائط اور کچھ اصول رکھے گئے، اور پھر اس جو ان کی شرائط تھیں ان کو انہوں نے اس انداز میں کہا کہ فریقین 10 سال تک ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے۔ ایک شرط یہ تھی، ایک یہ تھی کہ عرب کے دیگر قبائل کو اجازت دے دی گئی، جو قبیلہ جس فریق کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ چنانچہ ہر قبیلہ نے اپنی مرضی سے کچھ قبیلوں کو چنا، فلاں فلاں قبیلہ فلاں فلاں قبیلے کا حمایتی اور اس کا حلیف ہوگا، فلاں اس کا حریف ہوگا، یہ معاہدہ ہو گیا۔ اب جب یہ معاہدہ ہوا تو ان میں تحریر کا آخری جملہ جو لکھا ہوا تھا اس میں حضرت عبد المطلب کا وہ یہ خوبصورت تھا، بیننا و بینکم عہود اللہ وعقودہ ما لا ینسا ابدا الید واحدۃ والنصر واحد ما اشرف سبیر وثبت حراء وما بلا بحر صوفا۔ ہمارے درمیان، تمہارے درمیان، بنو خزاعہ کے درمیان ایسا عہد و پیمان ہے جس کا اللہ ضامن ہے، جسے کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ ہم اس وقت تک متحد رہیں گے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں گے جب تک کہ سبیر کے پہاڑوں پر سورج چمکتا رہے گا، کوہ گرا اپنی جگہ پر قائم رہے، اور جب تک سمندروں کا پانی اون بھگوتا رہے، تو یعنی قیامت تک ہم اس معاہدے پر اور ہماری نسلیں قائم رہیں گی۔ عبد المطلب کی یہ تحریر ابی بن کعب نے بارگاہ رسالت میں پڑھ کر سنائی تو کریم آقا نے ارشاد فرمایا، زمانہ جاہلیت میں دوستی کا جو معاہدہ طے پایا تھا، اسلام اس کو کالعدم قرار نہیں دیتا، ہم اس کو پختہ سے پختہ تر کر دیں گے۔ یہ معاہدہ ہو گیا اور اس کی توثیق حضور نے فرما دی۔ اب یہ ہوا، وقت آیا کہ جب صلح حدیبیہ کے 22 مہینے بعد شعبان المعظم کے مہینہ میں قریش اور ان کے حلیف قبیلہ بنو بکر نے ایسی حرکت کی جس کے بعد حدیبیہ کا معاہدہ کالعدم قرار ہو گیا۔ اہل مکہ نے اس معاہدہ صلح کو توڑنے کی جرت کی۔ مورخین نے اس کی بہت سی وجوہات اور بہت سی اس کی بیس گراؤنڈ کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ سیرت نگار کہتے ہیں کہ بنو کنانہ، بنو بکر کے سرداروں نے قریش کے رئیسوں سے التجا کی وہ اپنے جنگجو افراد اور اسلحہ سے ان کی مدد کریں تاکہ وہ اپنے دشمن بنو خزاعہ سے اپنے مقتولوں کا انتقام لے سکیں۔ انہیں اپنی قرابت داری کا واسطہ دیا اور ان پر اپنے احسان کو جتلایا۔ پیغمبر اسلام سے دوستی کا معاہدہ کرنے کی بجائے ان سے معاہدہ کیا، نیز اسلام کو مٹانے میں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ گویا یہ اشتعال انگیز خطابات ہوئے، تقاریر ہوئیں، ایک دوسرے کو جوش دلائے گئے، جس سے اس معاہدے کو انہوں نے کالعدم قرار دے دیا۔ اور پھر ایسا ہوا کہ یہ سلسلہ بڑھتا گیا۔ پھر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اس واقعے کی اطلاع رسول کائنات کو اللہ نے عطا فرما دی۔ اللہ کے عطا کردہ
علوم سے، اللہ کی عطا کردہ اس طاقت سے، اللہ کی عطا کردہ اس شان سے، ان لوگوں کی پریشانی سے میرے رسول کو میرے رب نے آگاہ فرما دیا۔ فتح مکہ کا جو یہ ماحول شروع ہوا، اس میں ان کی زیادتی، ان کا ظلم، ان کا جبر، ان کی بربریت کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اللہ نے حضور کو باخبر فرمایا۔ وتیر کے کنواں پر رات کے وقت بنو خزاعہ پر قیامت توڑ دی گئی، اس کے بارے میں سرور انبیاء نے صبح سویرے عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا، اے عائشہ، بنو خزاعہ پر آج ظلم و ستم کیا گیا ہے۔ وہ ظلم ہوا کہاں؟ میرے رسول نے اللہ کے عطا کردہ طاقت، اس کی قوت سے میرے کریم نے اپنی زوجہ عائشہ کو اس واقعہ سے آگاہ فرما دیا۔ فتح مکہ کے اندر اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کس حسین اور خوبصورتی سے واضح ہو رہا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ عقیدہ احمد رضا نے نہیں گھڑا، یہ عقیدہ پیر سیال نے نہیں گھڑا، یہ جماعت علی لاسانی نے نہیں گھڑا، محدث علی پوری نے نہیں گھڑا، محدث گولڑوی نے نہیں گھڑا، یہ کرما والا، یہ شرک پور والا، یہ سلطان باہو والوں نے عقیدہ نہیں گھڑا۔ یہ عقیدہ قرآن، حدیث اور مصطفیٰ کریم کے ہر ایک فرمان پہ نظر کرتے جاؤ، عقیدہ اہل سنت کی عظمت اور اس کی رفعت کھل کر انسانی ذہنوں پہ اجاگر ہوتی چلی جائے گی۔ پھر اس سلسلہ کی دوسری خبر امام طبرانی نے اپنی معجم الکبیر میں دی، اور ام المومنین حضرت میمونہ، پہلی سے حضرت عائشہ، دوسری سے ام المومنین حضرت میمونہ، آپ ارشاد فرماتی ہیں، حضرت میمونہ فرماتی ہیں، ایک رات حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں قیام فرماتے، کریمہ کا سحری کے وقت تہجد ادا کرنے کے لیے اٹھے، وضو کرنے کی جگہ پر تشریف لے گئے۔ سیدہ ام المومنین میمونہ پاک فرماتی گئے، میں نے حضور کو وضو کے دوران یہ فرماتے سنا، لبیک لبیک لبیک، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ وضو کے دوران نبی نے فرمایا میں حاضر ہوں۔ ام المومنین سیدہ ام میمونہ پاک فرماتی گئے، پھر میں نے سنا میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نصرتا نصرتا نصرتا، تمہاری مدد کی گئی، تمہاری مدد کی گئی، تمہاری مدد کی گئی۔ دو باتیں ذہن نشین فرما لیں، وضو کے دوران راوی احمد رضا نہیں ہے، راوی پیر سیال نہیں ہے، اس کے راوی گولڑے والا نہیں ہے۔ ام المومنین فرماتی گئے، میں نے سنا کریمہ کا فرما رہے تھے، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ پھر فرمایا تمہاری مدد کی گئی۔ حضور پر نور وضو خانہ سے باہر تشریف لائے، مومنوں کی اماں فرماتی گئے، میں نے عرض کیا ماں باپ قربان جائے یا رسول اللہ، میں نے کچھ سنا گئے۔ آپ فرما رہے تھے لبیک، پھر آپ نے 3 بار فرمایا نصرتا۔ حضور
اندر تو کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ آپ کس کو فرما رہے تھے؟ کس سے ہم کلام تھے؟ ڈونگا باغ میں آنے والو ہو، اللہ تمہاری اصل نسل فصل میں کروڑوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ سچا سچا کھرا اعلیٰ پاکیزہ حسین عقیدہ دیکھیے، میرے کریم آقا کی عظمت و رفعت و شان کو اندازہ ترا فرمائیے، غور کیجئے۔ حضور نے فرمایا میمونہ اندر کوئی نہیں تھا، اندر سے آواز نہیں، بنی کعب کا رجز خاں تھا جو مجھ سے فریاد کر رہا تھا۔ قریش مکہ نے بنو بکر وائل کی مدد کی گئے، ہم پر حملہ کر دیا۔ میمونہ فرماتی گئے، فرمایا ہم 3 دن تک کسی واقعے کے ملنے کا انتظار کرتے رہے، اور جب سرکار 3 دن کے بعد صبح کی نماز فارغ ہو کر مسجد میں تشریف فرما تھے تو میں نے پھر یہ الفاظ سنے۔ کوئی بندہ دربار محمدی میں اپنی مظلومیت کی داستان یوں سنا رہا تھا، یا رب انی ناشد محمدا حلف ابینا و ابیہ التدلا قد قلتم ولدا وکنا والدا ثمت اسلمنا فلم ننزع یدا ان قریشا اخلفوک موعدا ونقضوا میثاقک المؤکدا وزعموا اللہ لا لست ادعو احدا فهم اضل واقل عددا ہم بیتونا بالوتیر حجدا وقتلونا رکعا وسجدا وجعلوا لي في قداء رصدا فانصر رسول الله نصرا اعتدادا وادع عباد الله تو مددا فیہم رسول اللہ قد تجردا ان سیم خسفا وجہہ ترید فی فیقا کالبحر یجری مزبدا۔ اے میرے پروردگار، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوستی کا وہ معاہدہ یاد دلانے والا ہوں جو ہمارے باپوں نے ان کے باپ داداؤں کے درمیان طے پایا تھا۔ اس وقت ہم تمہاری اولاد، تم ہمارے باپ تھے، وہاں ہم نے سلو کی، پھر اس سلو سے ہاتھ نہ کھینچا۔ اس نے حضور کو اپنے بزرگوں کا اور اپنے آپ کو حضور کے بزرگوں کی اولاد کہا۔ یہ پورا اس نے جب سنا لیا، وہاں ماحول پہ سناٹا طاری ہو گیا۔ مومنوں کی اماں میمونہ فرماتی گئے، میں اس کو سن رہی تھی جو حضور نے فرمایا تیری مدد کی گئی۔ 3 دن گزر گئے، مشکل میں بندہ کتنی جلدی پہنچتا گئے، مصیبت میں کتنی جلدی آتا گئے۔ جس واقعے کو اس کے راوی کو پہنچنے کے لیے 3 دن گزر گئے، میرے کریم آقا نے اسی وقت اس واقعے کو جان لیا، پہچان لیا، سن لیا، مدد کا اعلان بھی فرما دیا۔ جب عمر کی یہ اثر انگیز گفتگو مظلومیت کی داستان رسول رحمت نے سن لی، میرے نبی نے فرمایا نصرت یا عمر بن سالم، اے سالم کے بیٹے عمر ذرا غم نہ کر، تیری مدد ضرور کی جائے گی، کی جائے گی، کی جائے گی۔ ڈونگا باغ والوں ایک بات مجھے کہنے کا حق ہے، اس نے 3 دن پہلے واقعہ ہوا، رویا وہاں، نبی نے یہاں بیٹھ کے سنا، تو پھر بریلی کے سلطان کا یہ حق ہے 1400-1300 سال کے بعد وہ یہ بات کہہ دے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کا
قرآن دور و نظر دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام کان لال مصطفیٰ جان رحمت پہ عبد الرزاق حضرت ابن عباس سے روایت کرتے گئے حضور پر نور نے جب بنی کعب پر توڑے جانے والے ظلم و ستم کی داستان سنی، مظلوموں کی مدد اور داد رسی کرنے والے کریم آقا نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لأمنعنہم مما امنع منہ نفسی وَأَغَلِي وَبَيْتِي، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، ان کا ہر دشمن سے دفاع کروں گا جس دشمن سے میں اپنی ذات کا، اپنی آل کا، اپنے گھر والوں کا دفاع کروں گا۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی جب جاری ہوا، پھر میرے کریم آقا کے پیارے غلاموں، رسول نے اپنے ایک صحابی کو اہل مکہ کی جانب روانہ کیا، فرمایا کہ صحیح مجرم کا پتہ لگائیں۔ زمرہ صحابی حضور کی یہ بات، حضور کا یہ پیغام لے کر گئے بنو خزاعہ کے مقتولوں کی دیت ادا کی جائے، بنو نفاسہ سے اپنی دوستی کا معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کر دیں، صلح حدیبیہ کو اعلانیہ طور پر کالعدم قرار دیں۔ یہ تجاویز لے کر مکہ میں پہنچے، مکہ کی کیفیت اور حالات بھی بدل چکے تھے۔ ابو سفیان علاقے کا بڑا چودھری وڈیرا یہ جان چکا تھا یہ جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہے یہ کبھی بھی معافی نہیں مل سکتی، اس کے لیے انہوں نے لوگوں کو سمجھایا، لیکن کسی جوان پر یہ بات نہ ان کے ذہن میں نہ بیٹھی۔ بڑے وڈیروں نے کہا جاؤ جا کر محمد سے بات کرو، ان کے لوگوں سے بات کرو، غلطی ہو گئی ہے، ایسی معافی چاہتے ہیں، وہ صلح کا برقرار رہنا ضروری ہے۔ اب یہ ابو سفیان مکہ کی دھرتی سے چلے، رسول کائنات کی بارگاہ میں آئے، رحمت کون و مکان کے حضور میں حاضری ہوئی۔ میرے کریم آقا کے پیارے غلاموں، یہ ابو سفیان علاقے کا وڈیرا بھی ہے، قوم کا سربراہ بھی ہے، قبیلے کا سرپنچ بھی ہے، ساری کوالٹیز اس میں شامل موجود ہیں۔ جب یہ مکہ کی دھرتی میں پیغام لے کر مکہ کے لوگوں کا آیا، یہ سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں آیا۔ اب حضور کے گھر میں ابو سفیان کی بیٹی ہے، حضور کے گھر میں امیر معاویہ کی بہن ہے۔ ڈونگا باغ میں نماز جمعہ کے لیے آنے والوں، میرے کریم آقا کے پیارے غلاموں، عقیدہ دیکھیے، اہل سنت کا معیار دیکھیے، 1400 سال کے بعد اہل سنت کی عظمت اور رفعت کا انداز خود اندازہ لگائیے۔ میرے کریم آقا کے حضور میں یہ آیا، ابو سفیان آئے، علاقے کا بڑا مکہ سے دور سے کتنا سفر طے کر کے آئے۔ جب یہ اپنے گھر میں حضور کے گھر میں آئے، اب آتے ہوئے انداز کیا تھا، پہلے اپنی بیٹی ام حبیبہ کے یہ گھر میں گیا، اب حضور کا بستر بچھا ہوا تھا، ابو سفیان مکہ کا رئیس بھی تھا، قبیلہ کا سردار بھی تھا، اپنی قوم کا سالار بھی تھا، یہ مکہ میں آیا، میرے کریم آقا کے گھر میں اس کی بیٹی تو موجود ہے، اب یہ حضور کے بستر پہ بیٹھنے لگا۔ میرے کریم آقا کی زوجہ ہے، مومنوں کی ماں ہے، ابو سفیان کی بیٹی ہے، جب اس کا بابا بیٹھ رہا تھا، ذرا خود سوچئے گا سفر بھی کتنا ہے، دورانیہ بھی کتنا ہے، دیر بھی کتنی لگی ہوگی، تھکاوٹ بھی ہوئی ہوگی، رشتہ بھی یہ ہے کہ باپ ہے، یہ بستر پہ بیٹھنے لگا۔ نبی کی زوجہ نے، مومنوں کی اماں نے نیچے سے بستر ہٹا لیا اور کہنے لگی ابا جان مجھے قسم ہے اللہ کی کبریائی کی، میرے آقا کا بستر پاک ہے،
تو پلید ہے. یہ کون تھی؟ ابو سفیان کی بیٹی. گونگا بندہ نہ بولے. جس کو عقیدے کی پہچان ہے بلند آواز سے بولو. یہ نبی کی زوجہ تو ہے لیکن ابو سفیان کی بیٹی بھی گئے, اس کا بابا گئے, وہ سینکڑوں میل دور سے چل کے آیا گئے, بستر نیچے سے ہٹا دیا, فرمایا ابا تو پلید ہے, مشرک ہے, کریم آقا کا بستر پاک ہے, تو اس پہ نہیں بیٹھ سکتا. وہ حیران ہو کر رہ گیا. اس نے حیرانگی سے پوچھا بیٹی کیا کہہ رہی گو؟ کہنے لگی ابا وہی کچھ کہہ رہی گو جو میرے اندر محمد کریم کی محبت اور ایمان کی دولت سے موجود ہے. میرے کریم آقا کے پیارے غلاموں, اب یہاں سے مایوس ہو کے گئے, حیران ہو گیا. اتنا بڑا دانشور, اتنا بڑا جہاں دیدہ بندہ. آج لوگوں کو اپنی اپنی فکر, اپنا اپنا انداز ہے, لیکن آئیے ذرا ان سے سیکھیے محبت کے اصول کیا ہے. بیویوں کے ہاں شوہروں کا کیا مقام ہوتا ہے, لیکن یہاں دیکھیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں پہنچے. کبھی سیدہ فاطمہ کے گھر میں گئے, ابو سفیان بہت سے لوگوں کے پاس گئے, جہاں بھی گئے جواری فی جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ سننے میں ملے. کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے جناب ابو سفیان کی بات کو سنا ہو اور اس کو پھر کوئی ایسی بات کی ہو اپنی طرف سے. کہا جو کچھ نبی نے فرما دیا وہی کچھ ہے, جو کچھ میرے کریم نے کہہ دیا وہی کچھ ہے, جو کچھ رسول نے فرمایا. یہ کبھی مولا علی کی طرف آئے, کبھی سیدہ فاطمہ کے معصوم بچے حسن کو اٹھایا, اٹھا کے کہنے لگے فاطمہ اس کو کہو یہ اعلان کر دے یہ بڑا ہو کے سردار بنے گا, بڑا ہو کے بڑا بنے گا. ابو سفیان نے اٹھایا, حسن مجتبی کے بارے میں کہا اس کو کہو اعلان کر دے, میں کہتا ہوں یہ کر دے. حضرت فاطمہ نے فرمایا تو کہہ رہے یہ سردار بنے گا, سن لے اس کو تو سردار میرے ابا پاک محمد کریم نے پہلے بنا دیا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پیارے غلاموں, اب میرے اور آپ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ابو سفیان کی آمد پر جو ماحول تھا, کسی نے اس سے بات نہ کی اور کوئی اس کو معاہدے کے لیے تیار نہ ہوا کہ اس کو کوئی ڈھیلی رسی دے. ہر ایک نے یہی کہا جو کچھ رسول نے فرما دیا وہی ہمارا فیصلہ. جو کچھ حضور نے کہا ابو بکر کہہ رہے ہیں, عمر کہہ رہے ہیں, عثمان کہہ رہے ہیں. اب میرے کریم آقا نکلے, آ کر بیٹھے اور میرے کریم نے بلایا ابو بکر کو, حضور نے بلایا حضرت عمر کو, فرمایا تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے. حکم کیا گئے. ابو بکر صدیق میرے رسول کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے قریبی گئے, ہم نہیں چاہتے کہ ہم ان کی گردنیں کاٹیں. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی قربت کی وجہ سے کیا جذبہ رکھتے ہیں. پھر میرے کریم آقا نے فرمایا عمر تیرا کیا خیال ہے. عمر کہتے ہیں حضور بھلے آپ کے گئے مانتے نہیں ہیں, میرا جی چاہتا ہے یا ہم کٹ جائیں یا کاٹ دیں. میرے کریم نے فرمایا میرے ابو بکر کی مثال ابراہیم پاک کی سی گئے, وہ گھی سے بھی زیادہ نرم ہے, اور میرے عمر کی مثال جناب نوح پاک کی گئے, وہ اللہ کی بارگاہ میں, اللہ کے معاملے میں, اللہ رسول کے معاملے میں وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پیارے غلاموں, اب میرے رسول نے فرمایا تیاری کرو, اب ہمارا فیصلہ
یہی ہوگا کہ ہم جنگ لڑیں گے، ہم جائیں گے۔ اب میرے رسول نے اعلان فرمایا، مشورہ کیا صحابہ سے، اس کے بعد خاموشی سے فرمایا تیاری جاری رکھو۔ تیاری کا حکم میرے کریم آقا نے دیا، فرمایا کسی کو خبر نہ ہو۔ اب حضور نے جب تیاری مکمل فرما لی تو ادھر یہ ہوا، ایک میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نے ایسا کیا، ایک خط انہوں نے لکھا اور اس خط کو انہوں نے حضور رحمت دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے ارادہ سے جو کچھ دیکھا اس ارادہ کو مکہ کے لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے ایک بڑی تیز ترار عورت کو وہ بڑی احتیاط سے خط دیا۔ حاتب بن ابی بلتہ نے اس کی خدمت کے عوض عورتوں کو، اس عورت کو بہت کچھ دیا، اور راستوں میں متعین پہرے داروں سے بچنے کے لیے حاتب بن ابی بلتہ نے کہا راستے بدل بدل کے جانا اور یہ جا کر ان کو دے دینا، فلاں فلاں لوگوں کو خط پہنچانا۔ اب یہ عورت خط لے کے چلی جو راز فاش کرنے جا رہی تھی، ادھر میرے اور آپ کے آقا و مولا رحمت کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی قریبا، زبیر بن عوام قریبا، مقداد بن اسود قریبا آ گئے۔ حضور نے فرمایا فوراً جاؤ، روضہ خاک میں ایک جگہ عورت جا رہی ہے، اونٹ پر وہ ملے گی، اس کی تلاشی لینا، اس کے پاس ایک خط موجود ہے۔ فرمایا جاؤ اس عورت سے خط لے کے آؤ، جاؤ عورت سے، اس سے آہستہ بھی آپ حق رکھتے ہیں۔ نبی نے فرمایا جاؤ خط لے کے آؤ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ڈونگا باغ کے مرکز میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اللہ کے حضور اپنی جبینوں کو جھکانے کے لیے کاروبار گھر چھوڑ کے آنے والوں، اب نبی کہاں بیٹھے گئے، عورت کہاں گئے، خط اس نے مینڈیوں میں چھپایا ہوا گئے۔ حضور نے فرمایا علی جا کے وہ خط لے کے آؤ۔ اب مجھے پتہ نہیں ہے ملا کیا عقیدہ، اس کا ضمیر، اس کی فکر، اس کی غیرت کو کب سے مردہ ہوئے، کتنی مدت بیت گئی، پتہ نہیں اس کے باپ دادے کی غیرت بھی مردہ تھی۔ اتنا بتا دو عورت گھر سے چلی، اس نے خط لیا، اب چل پڑی، وہ رکی نہیں ہے، چل رہی ہے۔ نبی نے وہ جگہ بھی بتا دی جہاں وہ رکے گی، چلی نبی کو پتا جا رہی ہے، پتا کہاں تم پاؤ گے یہ بھی پتا۔ اے ملا تو بتا علم غیب کیا ہوتا ہے؟ مولا علی کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں جو جگہ نبی نے بتائی وہی جگہ پہ میں نے عورت پائی۔ اس جگہ پہ پہنچا، وہ عورت آ گئی، وہاں اسی جگہ وہ بھی پہنچی، ہم بھی پہنچ گئے۔ وہ دیکھ کر گھبرائی نہیں ہے، مطمئن تھی۔ ہم نے کہا او بی بی خط نکال۔ گونگے بندے کے لیے معافی ہے، استثناء ہے، جس نے روزہ نہیں رکھا اس کو بھی معافی ہے۔ آپ مجھے بتا دیں عقیدہ حق اہل سنت کو ذرا دیکھیے۔ اب اگر اجازت دے تو میں اتنا ضمیر کے مفتی سے پوچھوں، مجھے بتا دے علی نے یہ نہیں کہا، زبیر بن عوام نے یہ نہیں کہا، ایک اسود نے یہ نہیں کہا، حضور آپ کو کیسے پتا وہ عورت ہم کوئی اور عورت کے پاس نہ چلے جائیں، حضور کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے۔ صحابہ جانتے تھے نبی کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ تقدیر ہے۔
میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پیارے غلاموں، یہ کیسا حسین حسین تصور تھا. اسی لیے تو حفیظ جلندری فرماتے ہیں خلوص ان کے دلوں میں حمد تھی ان کی زبانوں پر. ایک طرف ملا کا نظریہ ہے، ایک طرف غلامان رسول کا انداز ہے. حفیظ جلندری فرماتے ہیں خلوص ان کے دلوں میں حمد تھی ان کی زبانوں پر. زمین پر تھے یہ بندے یا فرشتے آسمانوں پر. یہی ایمان تھا جس سے بشر کے بخت جاگے تھے کہ جو معذور تھے وہ بندگی میں سب سے آگے تھے. حضور کا کلمہ پڑھنے والے، رسول کائنات کی قربت میں رہنے والے، علم عزت عظمت رفعت کہ وہ پیکر تھے. انہوں نے تو ہمیں دین دیا ہے. ہم بارگاہ یہ کہتے گئے، کہتے رہیں گے. 11 رشتے دے کر بھی کسی نے اپنے جیسا نہیں کہا. 4 رشتے نبی سے لے کر بھی اپنے جیسا نہیں کہا. تو ڈونگا باغ میں یہ مصطفیٰ کے دین کی چوکیداری کرنے والا خادم حسین بے ضمیر ملا کو کیوں یہ جرت دے کہ وہ کہے میں نبی جیسا ہوں. 11 رشتے دے کر بھی صحابہ کہہ رہے ہیں آپ جیسا. اونچا بولیے، آپ جیسا، آپ کی طرح. رشتے دے کر لے کر بھی کہہ رہے ہیں آپ جیسا کوئی نہیں ہے. تو یہی ہم کہتے ہیں یہ اس فکر سے باز آ جاؤ. جن مولویوں نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ زہر اگلا گئے ان کو آگ لگا دو، امت میں امن قائم ہو جائے گا. ان کو گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دو جس پہ گستاخیاں لکھی گئے، امت میں اتحاد ہو جائے گا. اور درباروں کو اڑانے والوں، صحابہ کے مزارات کو گرانے والوں، آل رسول کے مزارات کو گرانے والوں، ہم نے یہ کہا تھا یہ دین نہیں گئے، بے غیرتی گئے. اور سن لے آل سعود، ان پر اربوں خربوں ڈالر ریال خرچ کرنے والوں، جس طرح یہ خارجی بے غیرت لوگ اصحاب رسول اور آل رسول اور انبیاء کے مزارات کو یہ شہید کر رہے گئے، یہ آگ اسی طرح جلتی رہی. انشاءاللہ میں اور آپ ضرور دیکھیں گے جب آل سعود کے محلات میں آگ جل رہی ہوگی، جب تمہاری نسلوں کو چن چن کر مارا جائے گا، جب تمہیں انبیاء کی، صحابہ کی، آل رسول کے مزارات کا حیا نہیں ہے، ہم تیرے جیسے کمینی نسل کا بھی احترام نہیں کر سکتے. نواز شریف کے دل میں تیری قربت ہوگی، نواز شریف کی مجبوری ہوگی، 1.5 ارب ڈالر لے کر چپ رہ گا سکتا ہے، لیکن محمد عربی پر درود پڑھنے والے سعودیوں کی نسل کو چن چن کر مارے گئے اگر صحابہ کرام کے مزارات کو مزید چھیڑا گیا. میرے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، ہمارے یہ محسن اصحاب رسول اور آل رسول، ان کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا گئے. جس کو پارٹی عزیز ہے سبحان اللہ کی تکلیف نہ کرے. ہمیں یہ چاہیے تھا کہ آج اسلامی جمہوری مملکت والی حکومتیں آج ان سے تقاضا کرتی کہ خارجیوں کی یہ بڑھتی ہوئی بے غیرتی کو روکا جائے. اس پر کوئی OIC کا اجلاس نہیں ہوا، اس پر ملت اسلامیہ خاموش ہے. اور یہ تجربہ ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کے مزار سے شروع ہوا، خالد بن ولید، سیدہ زینب اور اویس کرنی کے مزار سے شروع ہوا، عمار ابن یاسر کے مزار سے یہ چلا، بلکہ میرے نبی کی اماں محسنہ کائنات سیدہ آمنہ کے مزار سے چلا. سنیو، یہ تجربہ
روضہ رسول کی طرف خاکم بدہن خاکم بدہن خاکم بدہن بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ سعودیہ کے بے حیا حکمران یہ تجربہ چاہتے ہیں کہ امت کہاں تک ہے، وہ ڈالروں سے ریالوں سے امت کی غیرت کو موڑنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے جملہ مشائخ اپنی اپنی درباروں پر گدیاں سجانے والوں ہو، خدا را ملت اسلامیہ کی عظمت کے لیے اٹھ کھڑے ہو، یک آواز ہو کر کھڑے ہو جاؤ تاکہ خارجیت کے اس پلید کو پتہ چل جائے، خارجی لائنوں کو پتہ چل جائے کہ درباروں کے نام پہ پلنے والے ہی نہیں ہے، صرف یہ محمد عربی کے دین پر اپنی جانیں بھی قربان کرنے والے ہیں۔ پاکستان کے جملہ مشائخ میری یہ بات سن لے، جن موزیوں کے ہاں عمار بن یاسر، خالد بن ولید، حضرت یونس، حضرت اویس کرنی، سیدہ زینب کا مزار کوئی اہمیت نہیں رکھتا، تمہارے بڑوں کے مزار بھی ان کے ہاں کوئی مقام نہیں رکھتے۔ اس سے پہلے کہ یہ یہاں کے خارجی ریال کی دولت پہ پلنے والے یہاں کے ان کے پالتوں کے ہاتھ اٹھے، ان ہاتھوں کو روکنے کے لیے محمد عربی پر درود و سلام پڑھنے والوں کی آواز بن جاؤ، حضور کے نام پر ایک ہو جاؤ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے ہم اپنے لیے نہیں، حضور کی عظمت اور ان صلحاء کی عظمت کے لیے میدان میں نکل چکے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں مولا کائنات علی المرتضیٰ پہنچ گئے، فرمایا خط نکال۔ وہ کہنے لگی میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ مولا علی کا جملہ سنیے، فرمایا یہ تلوار دیکھیے، اس سے اتنے ٹکڑے کروں گا تیری نسل کو بھی پتہ چل جائے گا۔ اے بی بی سن، تو جتنا مرضی کہے ہمیں نبی کی زبان سے یہ سنا گئے تیرے پاس خط ہے، او بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمدی اے قول خدا فرمان نہ بدلا۔ فرمایا بی بی خط نکال۔ نبی نے فرمایا ہے تیرے پاس ہی خط ہے۔ ہمیں حضور نے فرمایا بس حضور کی زبان سے نکلا خط لے کر، اس نے جب وہ خط دے دیا لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور نے پوچھا یہ کس نے دیا؟ حاتب بن ابی بلتہ کہنے لگے حضور میں نے دیا ہے۔ کیوں دیا؟ حضور جتنے بھی صحابہ مکے سے آئے گئے ان کے کوئی نہ کوئی رشتہ دار ان کے بچوں کو سنبھالنے والا ہے، میرے بچوں کو کوئی نہیں سنبھالنے والا، میں نے کہا وہ سنبھال رکھے گئے، چلو ان کے لیے یہ ہمدردی کر دوں۔ جب حاتب نے کہا، حضرت عمر نے تلوار نکالی، عرض کی یا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت ہو حاتب بن ابی بلتہ کی گردن اڑا دوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعلموا ما شئتم قد غفرت لکم۔ اے پیارے عمر ایسا نہ کر، ایسا نہ کر، تو جانتا گئے کہ بدر کے لوگوں کے لیے اللہ نے اعلان فرما دیا گئے اب جو چاہے مرضی کرے، ہم نے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا گئے۔ 1400 سال کے بعد اصحاب رسول کے لیے فائلوں کو بغل میں ڈالنے والوں، فلاں صحابی کا فلاں کیس ہے، یہ بات سن لو کہ نبی نے فرما دیا ہے، صحابہ کی معافی کا اعلان میرے رب نے فرما دیا، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے۔ اب میرے کریم آقا نے اعلان فرمایا آبادیوں سے، صحراؤں سے رہنے والے لوگوں کو اعلان فرما دو، من کان یؤمن باللہ وبالیوم الآخر فلیحضر رمضان بالمدینہ، جو لوگ اللہ اور روز قیامت پر یقین رکھتے گئے ماہ رمضان میں مدینہ طیبہ پہنچ جائے۔ 10 رمضان المبارک
8 ہجری بدھ کا دن 1 جنوری 630 نماز عصر کے بعد حضور باہر تشریف لائے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارکہ وسلم چلے. مدینہ سے 30 میل کے مقام پر ایک جگہ پہ پہنچے. 30 میل دور. آج یورپ امریکہ والوں کا حال یہ گئے اور یہاں پر ان کے بیچارے اثر میں رہنے والے یہ کہتے ہیں وہاں جانوروں کا حیا ہے، ولا فلاں جگہ فلاں چیز کا حیا ہے. لیکن آذرا اسلام کی عظمت رفت، طالبان کی بغیرتی کو اسلام سے نتھی نہ کرو، دہشت گردوں کی بے حیائی کو اسلام نہ سمجھا کرو، لوگوں کو لوٹنے والے، بچیوں سے ریپ کرنے والے درندوں کو اسلام کے سے نتھی نہ کیا کرو. اسلام کا حسن اور اس کی عظمت کا اندازہ خود فرمائیے. 30 میل کی مسافت تھی. حضور رحمت کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمیل بن سراقہ ادھر آ گئے. فرمایا اس جگہ پر کھڑے ہو جا جب تک پورا لشکر نہ گزرے ہلنا نہیں ہے. جی حضور کھڑا ہو جاتا ہوں. جمیل بن سراقہ ڈیوٹی دینے لگے. میرے کریم آقا کا پورا لشکر گزر گیا. جمیل نے پوچھا حضور مجھے روکنے کی حکمت تو ضرور ہوگی، مجھے بھی ارشاد فرما دیں. فرمایا ایک بچی نے، ایک کتی نے، ایک کتیا نے ابھی بچے دیے گئے، وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی. محمد کریم یہ نہیں چاہتے کہ کتیا ڈسٹرب ہو. لوگوں کے گلے کاٹنے کو دین کہنے والوں، آرمی کے جوانوں کی گردنوں کو سروں کو کاٹ کر فٹ بال کھیلنے والے درندوں، ہم مبارک پیش کرتے جنرل رحیل صاحب کو. تم نے ان درندوں کو گرفت میں لے کر اچھا کیا. ایک کام اور بھی کر دو مہربانی ہوگی. مذاکرات کرنے والے ان کے چاچے مامے بابو کی بھی ذرا طبیعت سیٹ کر دو تاکہ ان کو پتہ لگے چور سے پہلے چور کی ماں کو بھی مارو. مذاکرات کا ڈرامہ رچانے والے جو ان کو بیٹا کہتے تھے بیٹے ہیں، ان بیٹوں کے باپوں کو بھی ذرا ان کی گردن زدنی کرو، ان کو بھی پتا چلے ملت کا دشمن کون ہوتا ہے، ملک کا دشمن اور دین کا دشمن کون ہوتا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارکہ وسلم جب چلے، حضور نے فرمایا صحابہ روزے والو سن لو، جن جن کو روزہ ہے وہ افطار کر دو. ہولی بولو. روزے والو روزہ افطار کر لو، روزہ افطار کر لو، ابھی روزہ افطار کر لو. کچھ لوگوں نے نہ کیا. عصر کا ٹائم تھا. علامہ نے لکھا سالغی نے سبل الہدی والرشاد میں فرماتے گئے صحابہ کو پتا چلا کچھ لوگوں نے نہیں کیا. فرمایا یہ نافرمان ہے. میرے رسول نے فرمایا کر لو. صحابہ جانتے گئے دین اب روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، محمد کے نام پہ توڑنے کا نام ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، اسلام قتل و غارت والا دین نہیں ہے. جتنی جنگیں بھی لڑی گئے دفاع کے لیے لڑی گئے. ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جو جنگیں لڑی ان میں فریقین کی تعداد کل 838 ہے. ٹوٹل تعداد 838 لوگ لقمہ اجل بنے. مسلمانوں کی تعداد 125 ہے اور ان میں غیر مسلم 686 مارے گئے. نتیجہ اس جنگ کا کیا نکلا؟ 9 لاکھ مربع میل پر امن قائم ہو گیا. کتنے لوگ مرے جو اسلام کو قتل و غارت والا دین کہتے ہیں، جو اسلام کو لڑائی جھگڑے والا دین کہتے ہیں، ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ٹوٹل کتنے لوگ مارے گئے؟
38, مسلمانوں کی تعداد 152, غیر مسلموں کی 686. نتیجہ کیا نکلا؟ 900 مربع 9 لاکھ مربع میل پر امن قائم ہو گیا. اس کے بعد دیکھیے جو جنگیں ماہرین کی آنکھوں سے اوجھل ہیں، اعداد و شمار کے مطابق پہلی جنگ عظیم میں 85 لاکھ لوگ لقمہ اجل بنے. کتنے؟ 85 لاکھ لوگ مارے گئے. دوسری جنگ عظیم میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 1,50,00,000 ہے. دوسری عالمی جنگ کے بعد 25 سالوں میں یعنی 1970 تک جو جنگیں ہوئیں، ان میں ہونے والے جانے نقصان جنگ عظیم دوم کے برابر ہے. چین کی خانہ جنگی 1946 میں 1 کروڑ لوگوں کی جانیں ضائع ہوئیں، اور کوریا کی جنگ 1950 اور 53 میں 10 سے 15 لاکھ لوگ لقمہ اجل بنے. ہندوستان کی مذہبی جنگ 1946 اور 45 میں 5 لاکھ لوگ مارے گئے. لیکن اسلام میں قتل و غارت نہیں، پوری دنیا میں امن قائم ہو گیا، لیکن مرنے والوں کی تعداد کہیں زیادہ کم ہے. میرے پیارے محبوب علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ لشکر چلا، حضور کا یہ لشکر بڑا. حضور رحمت کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ کے ہاں میں جھنڈا عطا فرمایا. ادھر سے جناب عباس سفیان کو لے کر آ گئے. فرمایا اس کو تنگ جگہ پہ کھڑا کر دو، جیسے محمد کا لشکر گزرتا جائے گا اس کو پتہ چلتا جائے. جب حضرت سعد بن عبادہ قریب سے پہنچے، حضرت سعد کی زبان سے یہ نکلا، الیوم یوم الملحمہ، الیوم تستحل الحرمہ، الیوم اذل اللہ قریشہ. آج کا دن قتل و غارت کا دن ہے، آج کا دن حرم میں خون ریزی کی جائے گی، آج کے دن اللہ تعالیٰ قریش کو ذلیل کرے گا. میرے کریم آقا کے دربار میں ابو سفیان نے یہ شکایت پیش کی، عرض کرنے لگا دیکھیے آپ کے یہ دوست کہہ رکھے گئے آج قریش کا قتل ہوگا، آج قتل ہوگا. میرے کریم آقا نے کیا کیا؟ سپریم کمانڈر نے کیا فرمایا؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے سعد کی کمانڈ کو معطل کیا جائے، اس کی جگہ کسی اور کے ہاتھ میں جھنڈا دیا جائے. میرے کریم نے پھر ارشاد فرمایا کذبا سعد یا ابو سفیان، الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم یعظم اللہ فیہ الکعبہ، الیوم یوم تکسا فیہ الکعبہ، الیوم یوم اعز اللہ فیہ قریشہ. اے ابو سفیان تو نے غلط اندازہ لگایا، آج کا دن قتل و غارت کا دن نہیں ہے، اللہ کی رحمت کا دن، محمد کی عزت کا دن ہے. آج کا دن قریشیوں کی عزت کا، کعبے کی فتح کا، عظمت کا دن ہے. اب سنیے، جب جناب ابو سفیان کہتے ہیں حضور بڑی ٹھاٹ سے عظمت سے گزر رہے تھے، میرے دل میں خیال آیا اذن یحزیک اللہ، میرے دل میں خیال آیا اگر میرے پاس بھی بندے ہو تو محمد پر میں اس وقت حملہ کر دوں. دل میں خیال آیا، دل میں خیال آیا، دل میں خیال آیا. میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا یحزیک اللہ، ایسا کرو گے تو ذلیل ہوگے. ابو سفیان کہتا میں نے دل میں سوچا محمد نے دل کی باتوں کو جان لیا، یقین آیا مسلمان کو بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان. میرے کریم نے دل کی بات کو جان لیا، حضور نے دل کی بات کو. ابو سفیان کہتے گئے جب فتح ہو گیا مکہ، بلال چڑھ گئے اوپر، نبی نے فرمایا پڑھ اذان. اذان دی بلال نے. اب کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا یہ دیکھو یہ آج ایسا ہونا تھا، اوپر ہے تو بھی کچھ کہے. ابو سفیان کو کہا تو بھی کچھ کہے. ابو سفیان کہتے لا اقول شیئا لو تکلمت لاخبرت انی هذه الحصى. نا بابا نا،
میں کچھ نہیں کہتا کیونکہ محمد تو لوگوں کے دل کی باتیں جان لیتے ہیں، کنکریوں کی زبان بھی سمجھ لیتے ہیں۔ میں نہیں کہتا، اس لیے اللہ کا نبی جانتا ہے۔ میرے نبی کے غلاموں، حضرت عثمان فرماتے ہیں متولی کعبہ چابیاں میرے پاس ہیں۔ حضور رحمت دو جا عثمان بن طلحہ نے فرمایا عثمان آ جا، چابیاں دے۔ عثمان نے چابی پکڑا دی۔ اب عثمان کی زبانی سنیے، عقیدہ اہل سنت۔ میرے نبی نے کہا چابی دے، عثمان نے دونوں ہاتھوں سے پیش کر دی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کہ پیارے غلام عثمان کہتے ہیں ایک بار ایسا تھا، ہجرت سے پہلے سارے لوگ آ رہے تھے پیر کے دن جمعہ، کعبہ کھلا ہوتا، لوگ دیکھتے۔ حضور آئے، میں نے کہا اندر نہیں جانا۔ حضور نے کچھ نہیں کہا، اتنی بات فرمائی یا عثمان لعلک سترى هذا المفتاح یوما بیدی ادعوه حیث شئت۔ اے عثمان یاد رکھ، عثمان یاد رکھ، ایک دن وہ آنے والا گئے جب چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا میں جس کو چاہوں گا میں نبی کہہ رہے ہیں میں چاہوں گا، کیونکہ اللہ کا چاہنا وہی گا جو میں چاہوں۔ اللہ وہی چاہتا ہے جو میں چاہوں، جو میں چاہتا ہوں وہ اللہ چاہتا ہے۔ اس کی رضا میری رضا، میری رضا اس کی رضا۔ اور تولنے والوں، نبی کہہ رہے ہیں میرے ہاتھ میں چابی ہوگی، میں جس کو چاہوں گا دوں گا۔ عثمان کہتے ہیں جی۔ میرے نبی نے فرمایا پھر ادھر آ، خذوها خالدة طالدة لا ينزعها منكم الا ظالم۔ یہ لے پکڑ لے، چابی میں نے دی گئے ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ۔ اونچا بول، چابی میں نے دی ہمیشہ خالدتن خالدتن طالدتن، ہمیشہ کے لیے میں نے دی، اب تجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ سعودی حکمرانوں نے بھی ٹل لگائے، عثمان کی نسل سے چابی نہیں چھین سکے۔ یہ ہے محمد کا اختیار۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔